اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ 2 اکیلے۔ ایک ہفتے بعد دیکھا کہ مولانا کرامت حسین بشارت کی دکان پر منشی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور فیتہ ہاتھ میں لیے دیودار اور پین لکڑی کی پیمائش کرتے خوش پھر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ تگنی ہو گئی۔ 3-4 دن بعد بشارت نے صرف اتنی تنبیہ کی کہ مولانا ایمانداری اچھی چیز ہے، مگر آپ گاہک کے سامنے لکڑی کی گرہ کو اس طرح نہ تکا کیجیے جیسے گھوڑے کی گردن کے زخم کو دیکھ رہے ہوں۔ رحیم بخش کوچوان کو برخاست کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ مولانا کے آتے ہی وہ کہے سنے بغیر غائب ہو گیا۔ گھوڑے کے بکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ مولانا کے لحاظ اور مروت میں بے رحمی والوں نے ستانا چھوڑ دیا۔ بشارت نے بزرگوار سے اشارتاً کہا، آپ کی دعا سے چالانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن بزرگوار گھوڑے کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ کسی طرح نفل نماز اور وظیفہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گھوڑا انہیں دیکھتے ہی بقول کوچوان کے بچیانے لگتا، یعنی ماری خوشی کے اپنے کان کھڑے کر کے دونوں سرے ملا دیتا۔ اللہ صبح گھوڑا ڈرائنگ روم میں بالاسرار و بالالتزام بلوایا جاتا۔ جیسے ہی گھوڑا آ رہا ہے کا گلگلہ بلند ہوتا تو جس کو دین و دل یا کچھ اور بھی عزیز ہوتا راستہ چھوڑ کر تماشا دیکھنے دور کھڑا ہو جاتا۔ یہ منظر عارضی مصحف کی یاد دلاتا تھا۔ جب نوشہ کو زنانے میں بلوایا جاتا ہے تو بار بار اعلان کیا جاتا ہے، لڑکا آ رہا ہے، لڑکا آ رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکیاں بالیاں اور پردہ نشین بیبیاں نقاب الٹ کر طباق سے چہرے کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بدگمانی بے جا نہیں معلوم ہوتی کہ بعض مرد بڑھاپے میں شادی فقط لڑکا آ رہا ہے سننے کے لالچ میں کرتے ہیں، ورنہ جہاں تک محض نکاح یا وظیفہ زوجیت کا تعلق ہے تو اس سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو۔ بزرگوار اس کی پیشانی پر انگشت شہادت سے اللہ لکھتے، کچھ عرصے سے اس کے پیر پر دم کر کے ہاتھ بھی پھیرنے لگے تھے۔ جس دن سے وہ عیال میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس سے گھر والوں کی شکایتیں نام لے لے کر کرنے لگے، اس دن سے رشتہ انسان اور جانور کا نہیں رہا۔ جب وہ اپنی نئی تکلیفوں کا حال سنا کر چپ ہو جاتے تو بڑے پیار سے اپنا منہ ان کے مفلوج جسم سے رگڑتا اور پھر سر جھکا لیتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ دکھی نکلے۔ کہتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری بائیں ٹانگ میں دھیرے دھیرے پھر سے سینسیشن حس آ رہی ہے۔ غرض کے بزرگوار اب اسے گھوڑا سمجھ کر بات نہیں کرتے تھے۔ ادھر گھوڑا بھی ان سے اس قدر مانوس ہو گیا اور ایسی یگانگت برتنے لگا جیسے وہ انسان نہ ہو۔ اب وہ اسے کبھی گھوڑا نہیں کہتے تھے، بلبن یا بیٹا کہہ کر پکارتے۔ وہ آتا تو دونوں کی ملاقات دیدنی و شنیدنی ہوتی، جیسے مجذوب کے گھر دوسرا مجذوب آئے۔ بزرگوار ایک دن کہنے لگے کہ گھوڑا دراصل مضمن وجہ المفاصل میں مبتلا ہے۔ انہی کی طرح اب گھوڑے کو بھی ہر مرض عربی میں ہوتا تھا۔ پھر صراحتاً فرمایا کرتے کہ ٹانگ کے جوڑ جکڑ گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے جوڑ کھولنے کے لیے ڈرائنگ روم میں انگیٹھی جلوا کر اپنی نگرانی میں 3 سیر کھوئے اور اصلی گھی میں گھیکوار کا حلوہ بنا کر 40 دن تک خود کھایا، جس سے ان کی اپنی زبان اور بھوک کھل گئی۔ ادھر کچھ دن سے وہ یہ بھی کہنے لگے تھے کہ گھوڑے میں جن سما گیا ہے۔ اسے اتارنے کے لیے جمعرات کے جمعرات مرچوں کی دھونی دیتے اور آدھ سیر دانے دار قلاقند پر نیاز دے کر مستحقین میں تقسیم کرتے۔ مطلب یہ کہ آدھی خود کھاتے، آدھا اپنے دوست چودھری کرم الہی کے ہاں بھجواتے۔ قلاقند کھاتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ بعض جنوں کی نیت کسی طرح نہیں بھرتی۔ سابق کوچوان رحیم بخش بھی کہتا تھا کہ گھوڑا نہیں ہے، جن ہے۔ جن پلید آدمیوں کو دکھلائی نہیں دیتے۔ اسی سے روایت ہے کہ ایک دن میں بلبن کو صبح ڈرائنگ روم میں نہ لے جا سکا تو شام کو مغرب کے بعد رسی تڑوا کر خود ہی دم کروا کے واپس آ گیا۔ میں دانہ چارہ لے کر آیا تو جناب والا ادھر کچھ اور ہی سما تھا۔ دیکھا کہ اس کا سم کافور کے ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایسی چکا چوند شوائیں نکل رہی ہیں کہ آپ ادھر نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتے۔ نتنوں سے لوبان کا دھواں نکل رہا ہے۔
اس پر عبداللہ گزک والے نے رحیم بخش کے سر کی قسم کھا کر کہا کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے عین اسی وقت میں نے گھوڑے کو کلفٹن میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ کے سامنے کھڑے دیکھا۔ اس پر ایک نورانی داڑھی والے سبز پوش بزرگ سوار تھے۔ بزرگوار نے گھوڑے کی کرامات کو اپنی کرامات سمجھا، کرید کر کئی بار سبز پوش بزرگ کا حلیہ پوچھا اور ہر بار جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا کہ بزرگ کا حلیہ ان سے نہیں ملتا تھا۔ اب وہ بلبن بیٹے کو مغرب کے بعد بھی اپنے پاس بلوانے لگے۔ دونوں عشاء تک سر جوڑ کر ایسی باتیں کرتے کہ لوگ سن پائیں تو دونوں ہی کو دیوانہ کہیں۔ اس واقعے کے بعد کوچوان گھوڑے کو بلبن صاحب اور شاہ جی کہنے لگا۔ بزرگوار اکثر فرماتے کہ یہ گھوڑا بھاگوان ہے۔ بشارت کے ہاں لڑکے کی ولادت کو وہ گھوڑے کی آمد سے منسوب کرتے تھے۔ محلے کی چند بانج عورتیں شاہ جی کے درشن کو آئیں۔ وقوع ہو گیا۔ ہم یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ رحیم بخش کے جانے کے بعد انہوں نے ایک نیا کوچوان رکھا، نام مرزا وحید الزمان بیگ، مگر شرائط ملازمت کے مطابق بزرگوار اسے بھی علادین ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ بات چیت اور شکل و صورت سے مسکین لگتا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ اس کے ساتھ خواہ بخواہ بھلائی کرنے کو جی چاہتا۔ منگول نقش، سانولا رنگ، گھٹا ہوا بدن، چھوٹے چھوٹے کان، کشادہ پیشانے، کاٹھی ایسی نانٹھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ صدری کی اندرونی جیب میں پستول کے بجائے ایک گھسی ہوئی نال کا شیر پنجہ تیز کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ بندر روڈ کے عقب میں ٹرام ڈیپو کے پاس جو تھریٹیکل کمپنی تھی، اس کے کھیل رستم و سہراب میں وہ 1.5 مہینے تک رستم کا گھوڑا رخش بنا تھا۔ اسٹیج پر پوری طاقت سے ہنہناتا تو تھیٹر کے باہر کھڑے ہوئے تانگوں کی گھوڑیاں اندر آنے کے لیے لگام تڑانے لگتی۔ اس کی ایکٹنگ سے خوش ہو کر ایک تماشائی نے یہ نال اسٹیج پر پھینکی تھی۔ چھوٹے سے جسے پر بڑی پاٹدار آواز تھی۔ روزمرہ گفتگو کے دوران اچانک تھیٹر کی یاد آ جائے تو گھوڑے کو اسپ، گویے کو رامش گر اور خود کو روح سیاہ کہنے لگتا۔ آغا عشر کے دھاڑ ڈراموں کے گرجتے کڑکتے مکالمے زبانی یاد تھے جنہیں گھوڑے کے ساتھ بولتا رہتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے مکالموں کے صحیح مخاطب بھی وہی ہو سکتے ہیں۔ آغا عشر کے مکالمے حجلہ یا روسی میں بھی خود اور زرہ بختر پہنے برہنہ تلوار لہراتے داخل ہوتے ہیں، جبکہ میدان جنگ میں ان کا ہر قدم نقارے پر پڑتا ہے۔ الفاظ کے دھنی ہمیشہ قبضے پر گھنگرو باندھ کر تلوار چلاتے ہیں، اور اگر بتقاضۂ بشریت یا پبلک کے پرزور اسرار پر آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت وصال، تو محبوبہ سے بھی اس مقفع شمشیر برہنہ زبان میں گفتگو فرماتے ہیں جس میں جانی دشمنوں کا قافیہ تنگ کرتے ہیں۔ ایسے نازک مقامات پر بھی جہاں صبر یا شائستگی کا جامہ اترنے لگے، وہ قافیے کا دامن دانتوں سے پکڑے رہتے ہیں۔ آغا عشر کے ہیرو کی جان اور آن الفاظ کے طوطوں میں بند ہوتی ہے، اور طوطا جتنا چھوٹا ہو اسے اتنی ہی بڑی توپ چلواتے ہیں۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، تانگے والے ملوں کے مزدور اور خوانچہ فروش تک آپس میں انہی مکالموں کے ٹکڑے بولتے پھرتے تھے۔ مرزا وحید الزمان بیگ، جس کے نام کے آگے یا پیچھے کوچوان لکھتے ہوئے کلیجہ خون ہوتا ہے، اپنا ہر جملہ قصور معاف سے شروع کرتا تھا۔ ملازمت کے انٹرویو کے دوران اس نے دعویٰ کیا کہ میں موٹر ڈرائیونگ بھی بہت اچھی جانتا ہوں۔ بشارت نے جل کر حقارت سے کہا، تو پھر تم تنگا کیوں چلانا چاہتے ہو؟ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، پاک پروردگار آپ کو کار دے گا تو کار بھی چلا لیں گے۔ بشارت نے یہ سوچ کر ملازم رکھا تھا کہ چلو مسکین آدمی ہے، قابو میں رہے گا۔ مرزا عبد الودود بیگ نے ٹپ دیا تھا کہ ذہانت پر ریجھ کر کبھی کسی کو ملازم نہیں رکھنا چاہیے۔ ملازم جتنا غبی ہوگا اتنا ہی زیادہ تابعدار اور خدمتی ہوگا۔ لیکن اس نے کچھ دن تو بڑی تابعداری دکھائی، پھر یہ حال ہو گیا کہ اسکول سے کبھی 1 گھنٹے لیٹ آ رہا ہے، کبھی 2 یا 3 گھنٹے غائب۔ ایک دفعہ اسے ایک ضروری انوائس لے کر پاکستان ٹوبیکو کمپنی بھیجنا تھا۔ 4 گھنٹے بعد لوٹا۔ بچے اسکول کے پھاٹک پر بھوکے پیاسے کھڑے رہے۔ بشارت نے ڈانٹا، اپنی پیٹی کی طرف جسے راچ اوزار کی پیٹی بتاتا اور تانگے میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، اشارہ کر کے کہنے لگا، قصور معاف، وقوع ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی
बगल वाली सड़क पर घोड़ा सिकंदरी ठोकर खा के गिर पड़ा। एक तंग टूट गया था, नाल भी झांझन की तरह बजने लगी। इन्हें ठीक कर रहा था। कसूर माफ़, नाल की एक भी मेख ढीली हो जाए तो 1 मील दूर से फ़कत टाप सुन के बता सकता हूँ कि कौन सा सुम है। बशारत ने हैरत से पूछा, तुम खुद नाल बांध रहे थे? बोला, और नहीं तो। कहावत है, खेती पानी बेनती और घोड़े का तंग अपने हाथ से संवारिए चाहे लाखों हो संग। घोड़े की चाकरी तो खुद ही करनी पड़ती है। वो हर दफ़ा नई दास्तान और नया उज़र तराशता था। झूठे लपाटे आदमी की मुसीबत यह है कि वो सच भी बोले तो लोग झूठ समझते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि उसी की बात सच निकली, ताम उसकी बात पर दिल नहीं ठुकता था। एक दिन बहुत देर से आया। बशारत ने आड़े हाथों लिया तो कहने लगा, जनाब अली, मेरी भी तो सुनिए। मैं रेस क्लब के अस्तबल के सामने से अच्छा भला गुजर रहा था, घोड़ा एकदम अड़ गया। चाबक मारे तो बिल्कुल अल्फ हो गया। राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए। इतने में अंदर से एक बुढ़ा सलोत्री निकल आया। घोड़े को पहचान कर कहने लगा, अरे अरे, तू इस शहजादे को काहे को मार रहा है? इसने अच्छे दिन देखे हैं। किस्मत की बदनसीबी को सयाद क्या करे। ये तो असल में दुर्र शहवार, घोड़ी का नाम, की बू लेता यहाँ आन मचला है। जिस रेस में इसकी टांग में मोच आई है, दुर्र शहवार भी उसके साथ में दौड़ी थी। 2 अतवार पहले अव्वल नंबर पर आई है। अखबारों में फ़ोटो छपे थे। भागवान ने मालक को लखपति कर दिया। फिर उसने इसके पुराने साइज़ को बुलाया। हम तीनों इसे तांगे से खोल के अंदर ले जाने लगे। उसे सारे रास्ते मालूम थे। सीधा हमें अपने थान पर ले गया। वहाँ एक बेडोल काला भजंग घोड़ा खड़ा पश्तक दौलती मार रहा था। ज़रा दूर पे दूसरी तरफ दुर्र शहवार खड़ी थी। उसे पहचान के बेकल हो गई। कहाँ तो ये इतना मचल रहा था और कहाँ ये हाल कि बिल्कुल चिपका बेसत हो गया। गर्दन के जख्म की मक्खियाँ तक नहीं उड़ाईं। साहब जी, इसका घाव बहुत बढ़ गया है। साइस ने इसे बहुत प्यार किया। कहने लगा, बेटा, इससे तो बेहतर था कि तुझे इसी वक्त इंजेक्शन देकर सुलवा देते। ये दिन तो ना देखने पड़ते, पर तेरे मालक को तरस आ गया। फिर उसने इसके सामने रेस क्लब का रातब रखा। साहब, ऐसा चबीना तो इंसान को भी नसीब नहीं, पर कसम ले लो जो इसने चखा हो। बस सर झुकाए खड़ा रहा। साइस ने कहा, इसे तो बुखार है। उसने इसका बकिया साज खोल दिया और लिपट के रोने लगा। साहब जी, मेरा भी जी भर आया। हम दोनों जने मिलकर आबदीदा हो रहे थे कि इतने में रेस क्लब का डॉक्टर आन टपका। उसने हम तीनों को निकाल बाहर किया। कहने लगा, अब इस भिंकती हथिया को यहाँ काहे को लाया है और घोड़े को भी मारेगा।